أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اس حدیث شریف میں مقتدیوں کو ایک ہدایت دی گئی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام سے افعال میں سبقت نہ کرے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ مثال کے طور پہ اگر امام رکوع سے کھڑا ہوا اور قومے میں ہے تو جب تک وہ سجدے میں نہ جائے کوئی مقتدی سجدے میں نہ جائے۔ جب امام تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے تو پھر وہ اس کے پیچھے آئے۔ بسا اوقات امام جو ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور پیچھے والے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سجدے میں جانا شروع کر دیتے ہیں امام کے سجدے میں جانے سے پہلے، تو یہ طریقہ منع ہے اور یہ بہت بڑے گناہ کی ایک بات ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے آگے بڑھتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے قبضے میں، وہ یا شیطان اس کو پیشانی سے پکڑ کر امام سے آگے بڑھا رہا ہے تاکہ اس کی نماز کا ثواب ضائع کر سکے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے سبقت کرتا ہے، آگے نکلتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اللہ اس کا چہرہ گدھے کی شکل سے تبدیل نہ کر دے، چہرہ مس نہ کر دے۔ اس لیے امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی تکبیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مقتدی کے لیے ہدایت یہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آئے تو امام کو جس حال یا جس رکن میں دیکھے اسی میں شامل ہو جائے، اس کے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کا انتظار نہ کرے۔ بعض دفعہ مقتدی جب آتا ہے اور نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے اور امام سجدے میں ہوتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کھڑے ہو کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو میں تکبیر کہہ کر شریک ہوں گا۔ تو مقتدی کو یہ ہدایت ہے کہ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ اس کی جو رکعت نکلنی تھی وہ نکل گئی۔ اب جو وہ ارکان امام کے ساتھ ادا کرے گا اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، وہ اس سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ تو آتے ہی فوراً تکبیر کہہ کر جس حالت میں امام کو پائے اس میں شریک ہو جائے۔ ایک ہدایت مقتدیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جب امام کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہو تو تسبیحات کے کہنے میں، تکبیرات کے کہنے میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ امام جب مثلاً کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ اس کے پیچھے کہیں، آگے اس سے نہ نکل رہے ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، موقع ایسا ہوتا ہے کہ جلدی کرنے کی صورت میں نماز بھی اس کی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ ہے، اگر امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں کہہ رہا ہے، کسی شخص نے اپنی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ختم کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کو ٹھہر کر اطمینان سے وہ تکبیر کہنی چاہیے تاکہ امام سے وہ سبقت کرنے والا نہ ہو، اس خاص موقع پر وہ نماز ہی میں شامل شمار نہیں ہوگا اور اس کی وہ تکبیر معتبر شمار نہیں ہوگی۔ اس میں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی جو دیر سے آنے کی صورت میں امام کے ساتھ وہ شریک ہوتا ہے تو اگر وہ رکوع کی حالت ہے اور امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے شریک ہو رہا ہے تو اس کو رکعت پوری مل جائے گی، وہ رکعت کا ملنے والا اور رکعت کو پانے والا شمار ہوگا۔ اور اگر وہ رکوع کے علاوہ کسی اور حالت میں امام کو پاتا ہے، مثلا سجدے میں، جلسے میں یا قومے میں یا قاعدے میں، تو آ کر شریک تو ہو جائے لیکن وہ رکعت اس کے حق میں معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ایک رکعت یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہوگی۔ البتہ اس کو وہ شرکت جو اس نے کی ہے سجدے میں یا قاعدے میں اس کا ثواب مل جائے گا۔ مقتدیوں کو ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ نماز جب بھی پڑھیں، چاہے وہ جماعت کی ہو یا الگ پڑھ رہے ہوں، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد کے کنارے پر تشریف فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور تیز سے جا کر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام،
ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، انہوں نے پھر ویسے ہی تیز تیز وضو کیا اور تیز تیز نماز پڑھی، پھر آ گئے، پھر کہا السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر چلے گئے۔ پھر تیسری دفعہ بھی یہی ہوا، آپ نے یہ فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے تو اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ ہی بتلا دیجئے میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اچھے طریقے سے وضو کرو، سارے اعضاء کو اچھی طرح دھو، پھر تم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو، پھر تم تکبیر تحریمہ کہو، اطمینان سے کھڑے ہو کر قرات کرو، پھر تم تکبیر کہو، رکوع میں جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو کہ تمہاری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، پھر قومے میں کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، جلد بازی نہ کرو کہ قومہ جو ہے وہ ناقص رہ جائے۔ ایسے ہی جب تم سجدے میں جاؤ تو سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، اور یہ عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ آپ نے ایک رکعت کا پورا طریقہ بتلایا کہ کیسے تعدیل ارکان کے ساتھ اس رکعت کو پورا کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ بقیہ رکعت کو بھی اس طریقے سے پورا کیا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ استغفر۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔